ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے ماشاءاللہ نیچے صحابہ کی جو کلاس تھی جو آج تھی میری, اس میں آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایڈ کیا کہ دیکھو ہمیں ایمان والا بننا ہے. اب اس کا بھی مذاق اڑتا ہے یار یہ کیا لوگ آتے ہیں اس طرح کے لوگ آ کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں, ایمان بلڈ کرو ایمان بلڈ کرو. بھائی خلافت آنی چاہیے, بھائی یہ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. تو میں سبحان اللہ آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اور ایمان, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. مطلب ہاؤ کین یو ڈیگریڈ دا کانسیپٹ آف ایمان. اللہ کہہ رہے ہیں تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم لوگ مومن ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یعنی وعدہ ہے اللہ کا کن سے؟ ایمان لانے والوں سے. اگر تم ایمان لے آتے ہو, عمل صالح کرتے ہو, کہ تمہیں اللہ خلافت دے گا, تمہیں اتھارٹی دے گا اس دنیا میں. یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55. پھر دیکھیے سورہ غافر ہے آیت نمبر 51. اللہ کہتے ہیں کہ indeed we will support our messengers والذین آمنوا and those who believe فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم ان کو سپورٹ کریں گے اس دنیا میں اور آخرت میں when the witness will stand. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 103 میں اللہ کہتے ہیں اور پھر ہم بچا لیں گے اپنے میسنجرز کو, اور والذین آمنوا اگین والذین, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. یہ اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر. اللہ کو کوئی اوبلیگیشن نہیں ڈال سکتا اللہ پہ, لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے کہ ایمان والوں کو جو ہے وہ ہم بچا لیں گے. پھر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے فیصلہ کر دیا, لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول غالب آئیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ. And our word has already preceded for our servant the messengers that indeed they would be those given victory. اللہ نے اتنی بار ایمان کا تذکرہ کیا, ایمان والے بنو, مدد میری کب آئے گی جب تم ایمان والے بنو گے. تو دیکھیں آج اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ کیا تم سلوشن دیتے ہو, ایمان والے بنو ایمان والے بنو, آگے کی بات کرو. کیا آگے کی بات بھائی, ہے ہی بات یہ. آپ اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. ایمان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بندہ بلیٹل کر سکتا ہے جو شاید دین کو جانتا نہیں ہے. صحیح. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ خلافت کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب خلافت آ جائے گی اور ہم اس کے حق میں ہیں, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تو ان کو سلطان یعنی ڈنڈے کے زور پہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا. میننگ اگر واقعی حاکم آ جاتے ہیں اور کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ پھر جو ہے ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھائے گا, وچ از اے ویری گڈ تھنگ الحمدللہ. شیخ ایک مینٹور ہے میرے عالم, بڑی زبردست بات کی. اس سے نا آپ اتنا ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ کا جو سٹریس ہے نا وہ ذرا نیچے چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین, جیسے ہم نے کہا نا شروع میں, اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. ہمارا دین جامع ہے. ہمارا دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے جیسے یعنی ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے جیسے مرضی حالات ہوں. صحیح. تو اب اگر فار ایگزامپل خلافت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین irrelevant ہو گیا, ہم کچھ نہ کریں. تو دین ابھی بھی ریلیونٹ ہے. تو ہم نے ہر وقت جو ہے دین کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے. اور لیٹس سے یعنی کبھی بھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا, یہ جب ہم اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں رسول اللہ سے لے کے آج تک, یعنی کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں ریاست تھی. اب فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حاکم نہیں ہے, ایسا اسلامک ریاست نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. یو آر آن یور اون. آپ جو ہے ایز این انڈیویجول ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی جو ہے اس کو اوور برڈن کرتے ہیں, یعنی اس کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے. ایسا نہیں بوجھ ڈالا جاتا کہ وہ جو ہے اس کو جھیل ہی نہ سکے. تو بنو اسرائیل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ 100 سال کا ٹینور ہے کہ جب بیبیلونینز آئے تھے, انہوں نے جو ہے القدس میں آ کے مسجد اقصیٰ کو ڈھایا اور پھر جو ہے سب کو قیدی بنا کر واپس لے کے چلے گئے, بائبل میں لے کے چلے گئے. اور وہ 100 سال کا جو ٹینور تھا یعنی وہ اسیری کا دور تھا, وہ پرزنرز تھے.
تو ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے انبیاء وہ کیا کیا کرتے تھے؟ سیاست کیا کرتے تھے. تو وہ 100 سال بھی جو انبیاء ہیں وہ سیاست کرتے تھے. اب دیکھیں، چاہے آپ اتھارٹی میں ہیں تب بھی آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ نے معاملات کو آگے چلانا ہے. اور اب اگر چاہے سارے مسلمان آج جیلز میں بھی چلے جائیں تب بھی ہم نے جو ہے عمل کرنا ہے، ہم نے معاملات کو آگے چلانا ہے. تو دین بڑا جامع ہے، دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے جیسے مرضی ایسپیکٹس ہو جائیں. اور دیکھیں، جب ہم کمپرومائز کی بات کرتے ہیں نا، کہ کچھ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے سوٹو سے مذہبی رہنما ہیں جو کہ اس دین کو بڑا ایک سافٹ بنا کے جو ہے پیش کرتے ہیں، اور وہاں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. اور آج کل ایک دین جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک ریلیجن ہی ہے جو کہ ایڈوینٹ ہوا ہے، جس کو آپ ہیومنزم کہتے ہیں. یعنی ہیومینٹی نہیں، ہیومینٹی تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ادیان ہیں، ریلیجنز ہیں نا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہے نمازیں پڑھتے رہو، آپ روزے رکھو، ٹھیک ہے، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے، سیاست کی باری آتی، جی وہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہت سارے ریلیجنز آلریڈی کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں. اس میں اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ 50-60 سال پہلے جو پوپ ہیں جی، انہوں نے نا ایک آفیشیل اپالوجی کی جیوز کو کہ جی آپ کے ساتھ جو ہوا، واٹ ہیپن ان ہولوکاسٹ، اور واٹ کرسچنز ڈڈ ٹو یو، جی وی اپولوجائز، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنس کے پاس جب بھی اتھارٹی آئی اور بڑی ٹسل رہی جیوز کی کرسچنس کے ساتھ. اس کی وجہ بھی بنتی ہے بیکاز کرسچنز بلیوڈ کہ جو ہمارے خدا ہیں جیزس عیسیٰ، ان کو کروسیفائی جیوز نے کیا ہے. تو جب یہ پاور میں تو انہوں نے جو ہے انتقام لیا. تو بہرحال یعنی اب یہاں سے آپ کو کمپرومائز نظر آتا ہے. تو دیر از اونلی ون دین، ون جائنٹ وچ از اسٹینڈنگ ٹال، وچ از اسلام الحمدللہ. اور یہ دنیا تولی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے نا، اس کو بھی جو ہے کمپرومائز کر کے جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسکالرس کے ساتھ جڑ جائیں، جو اوتھینٹک نالج ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور انشاءاللہ جب آپ نالج کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو بہت ساری آپ کی جو کنفیوژنز ہیں، جو آپ کا برین فوگ ہے، وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. یو ول ہیو اے پرٹیکولر گول جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر دین میں دیکھیں ہیلتھ بھی ہے، فزیکل فٹنس بھی ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تگڑے بنو. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یو شوڈ لرن آرچری، یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو شوٹ اے گن، وائی ناٹ. مطلب ہو نوز کب حالات کیا ہو جائیں. ابھی دیکھیں سبحان اللہ، ایک جھلک ہم نے دیکھی انڈیا پاکستان. ہم کوئی ہیٹ سپیچ نہیں پھیلا رہے، لیکن سب کے سامنے آیا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوگا نا آپ کا. یو شوڈ لرن دیز تھنگز. یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بس تزکیہ ہی کرو، بلکہ انشاءاللہ دین کو پورا کا پورا اپلائی کرو. ایک اور بس شیخ، اس کے بعد پھر وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. مجھے بہت زیادہ ریسنٹلی ایسے کچھ کیسز آئے، کچھ ہسبینڈس ملے آ کے اپنی وائفس کے بارے میں بتایا، کچھ پیرنٹس ملے. دیکھیں وی ڈونٹ ریئلائز وین وی آر اے اسپیکر، جب ہم بہت ایک بڑے مجمع سے بات کریں، بڑے مجمع سے مراد ہے اسکرین کے اس سائڈ پہ ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے اس کے علاوہ بہت لوگ سن رہے ہیں. بیکاز جب ہماری وائس اسکرین پہ جاتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، تو یو نیور نو کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں. تو سم آف آر موٹیویشنل اسپیکرز، میں ان کی نیت نہیں جج کر رہا، ان میں بہت تڑپ ہے، سنسیریٹی ہے، بالکل ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بٹ آئی تھنک دے ڈونٹ ریئلائز کہ ان کے ہارش جملے، ان کے بغیر سوچے سمجھے جو منہ سے جملے نکل رہے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے سوال ہوگا. یعنی عام بندے کو مطلب وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا وبال جو ہے تم پہ آئے گا، یہ تم سے سوال ہوگا، اور تم نے کچھ نہیں کیا امت کے لیے. مطلب اس طرح کے جو جملے ہیں. برو وی ڈونٹ ریئلائز دیر آر اینگزائٹی پیشنٹس آؤٹ دیئر، دیر آر OCD پیشنٹس آؤٹ دیئر، مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز بہت ہیں. سو دیر از اے ہاؤس وائف، مطلب اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، شی از ڈوئنگ ایوری تھنگ شی کین ان ہر اون کیپیسٹی فار غزہ، فار امہ، واٹ ایور شی کین. یو ہیو نو آئیڈیا برو، می اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کتنا زیادہ انگزائٹی میں مزید جاتے ہیں، وہ کتنا گلٹ میں مزید جاتے ہیں ایسی چیزیں سن کے. اور پھر وہ ریلیشن بگڑتا ہے، شوہروں کو منافق کہا جاتا ہے، تم منافق ہو، تم کچھ نہیں کر رہے، تم نے کچھ نہیں کیا. ظاہر ہے وہ غصہ جس کو آپ سنتے ہیں وہ غصہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اگین ناٹ ٹو جج، دے آر ویری سنسیئر.
لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ بچے ماں باپ کو منافق کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تم لوگ بالکل فارغ ہو, تم نے کچھ نہیں کیا, ہم بس جا رہے ہیں, اور یہ تیار ہیں جانے کے لیے, تیار ہیں کہ بس ہم نے جانا ہے سم ہاؤ. اور میں نے اس طرح کئی نوجوان برو جی آئی کے میں جب میں تھا, یہ ایک 2008 کی بات ہے, سوسائڈ اٹیکس بہت تھے, وہ بھی ایک بڑا فتنے کا دور تھا, بڑا ٹف ایک ہم نے فیز دیکھا ہے پاکستان میں. آئی تھنک اس ٹائم آپ یو آر ان دبئی. جی تو پاکستان میں بڑا کچھ چل رہا تھا, سوسائڈ بامبنگ اینڈ سو مینی آرگنائزیشنز, وہ کچھ بہت ہی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بھی تھی اس دور میں. تو میرے کئی دوست جاننے والے وہ دے جوائنڈ دوز ملیٹنٹ آرگنائزیشنز, اور اس کے بعد برو ایسا وہ خراب ہوئے, مطلب نہ وہ دنیا کے رہے نہ وہ دین کے رہے, ٹو بی آنیسٹ, وین دے ریئلائزڈ کہ کہاں پہ وہ چلے گئے تھے. اور دس واز جسٹ سم